مفتی عبدالرحیم قاسمی صاحب کا بیان بہرائچنامہ.com کے آواز خزانے سے پیش خدمت ہے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی شانہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں بھیجا۔ ان کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائی اور اختتام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نبوت آفاقی نبوت ہے، عالمی نبوت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے آنے کے بعد اب نبوت کا دروازہ بند، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ قرآن میں اللہ نے اس کا اعلان کیا، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ آپ خاتم النبیین۔ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ خاتم کے معنی ہوتے ہیں مہر کے۔ آدمی کسی خط کے آخر میں، کسی مضمون کے آخر میں، کسی پرچے کے آخر میں مہر لگاتا ہے، تو آپ سارے نبیوں کے لیے مہر ہے، اور ظاہر ہے کہ مہر سب سے آخر میں لگائی جاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے۔ حدیث شریف سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت بہت بڑی، ان کے اندر ساری خوبیاں، سارے کمالات، سارے اوصاف جو موجود تھے وہ نبیوں والے اوصاف ان کے اندر تھے۔ ان کے اندر لیاقت تھی، صلاحیت تھی، سب کچھ تھا، لیکن چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اس لیے آپ نے فرمایا لو كان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر ہوتے۔ معلوم ہوا اب کسی نبی کو آنا ہی نہیں۔ تو معلوم ہوا اب کسی نبی کو آنا ہی نہیں۔ دروازہ ہی بند کر دیا۔ اور آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو تقریباً 1450 سال بیت گئے، لیکن 1450 سال کے درمیان میں اور کوئی نبی نہیں ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک آپ ہی نبی ہیں، آپ ہی رسول ہیں امت کے، اور اخیر تک قیامت تک بھی آپ ہی رہیں گے۔ آپ کے علاوہ اور کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں ہے، آپ ہی کی شریعت کا سر۔ حدیث شریف میں آتا ہے بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت دونوں اس طرح دونوں بنائے گئے، دونوں اس طرح پیدا کیے گئے۔ کیا مطلب؟ جس طرح ان دونوں انگلیوں کے درمیان کوئی گئے، کوئی فاصلہ نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے نبی کی نبوت کے بعد بس قیامت آئے گی اور کچھ نہیں۔ تو یہ تو آپ کی نبوت کا معاملہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی فرمائش کے
بغیر کسی تمنا اور دعا کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا ہوا. ہم کہنے تھوڑی نہ گئے, ہم نے نہ کوئی تمنا کی نہ کوئی دعا کی, پھر بھی اللہ نے آخری نبی کی امت میں پیدا کیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت میں جو جنتی ہوں گے ان جنتیوں کی 120 لائنیں ہوں گی, 120 صفحے ہوں گی. اس طرح کے سب بناتے ہیں نماز. اب اس کی لمبائی چوڑائی تو اللہ ہی کو معلوم, لیکن ان 120 صفوں میں یہ بات طے ہے کہ 2/3 صف یعنی 80 صف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت. 1,24,000 انبیاء, ایک کو چھوڑ کر بقیہ سب کی امت کی تمام صفیں 40 صف, اور ہمارے آقا کی اکیلی صف 80. یہ اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے چہیتے, سب سے لاڈلے نبی, سب سے محبوب نبی. سارے نبی قابل احترام, سارے نبی عزت والے, سارے نبی مرتبے والے, لیکن جو مقام اور جو مرتبہ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا وہ کسی کو نہیں عطا. دنیا میں تشریف لائے, پیدا ہوئے, عجیب عجیب خصوصیات. آپ دنیا میں تشریف لائے, بت کدا گر گیا, سینکڑوں سال کی جلی ہوئی آگ بجھ گئی. کیا مطلب؟ بتانا یہ تھا آج سے باطل طاقتوں کا زور ختم, اب صرف حق رہے گا, حق غالب رہے گا, باطل تمام مغلوب ہے. انسان دنیا میں آتا ہے, پیدا ہوتا ہے, اس کے بعد کیا کیا حالات ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں. اللہ نے اپنے حبیب کو ان تمام چیزوں سے پاک پیدا کیا, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ختنے کے ساتھ پیدا فرمایا. یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ختنہ کرنا پڑتا ہے, لیکن آقا مختون پیدا ہو. انسان دنیا میں اپنے بچوں کے لیے کھلونے لے کے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کھلونا کیا دیا؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو آپ کے چچا ہیں, محترم چچا ہیں, فرماتے ہیں ایک مرتبہ فرمایا انہوں نے, یا رسول اللہ میں نے بچپن ہی میں جان لیا تھا کہ آپ کی بہت بڑی شان ہونے والی ہے. آپ نے پوچھا کیسے جان لیا؟ فرمایا کہ آپ چھوٹے سے تھے, بستر پر لیٹے تھے اور آپ کی انگلی حرکت کر رہی تھی, یوں یوں یوں, اور میں دیکھ رہا تھا کہ ادھر انگلی آپ کی جاتی چاند اسی طرف جاتا, ادھر رخ تو ادھر چاند چلا گیا, ادھر رخ کیا ادھر چاند چلا گیا, ادھر رخ کیا ادھر چاند چلا گیا. تو آپ نے فرمایا كان القمر يناديني ويحاكيني ويمنعني من البكاء. چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا, مجھے رونے سے چپ کرایا کرتا ہے. انسان کھیلنے کے لیے اپنے بچوں کو بڑے مہنگے مہنگے کھلونے لا کے دیتا ہے, مگر ہے دنیا میں کوئی ایسا بچہ جسے کھیلنے کے لیے چاند ملا ہو؟ یہ خصوصیت صرف نبی آخر زمانے. اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت بخشی شروع سے
شرم اللہ تعالیٰ نے گھٹی کے اندر ڈال دیا ہے. بچے عام طور سے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو شعور نہیں ہوتا. ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے باشعور بنایا تھا. کبھی کوئی ایسا مزاج جو بچوں میں ہوتا، کھیلنے کودنے کا، لہو و لعب میں، خرافات میں جانے کا کوئی مزاج ہی نہیں تھا. ہمیشہ پاکیزہ مانگا، ہمیشہ پاکیزہ انداز میں رہنا، اور شروع سے وہ صفتیں عطا فرمائی گئی جو صفت سب سے محبوب اور سب سے زیادہ معتمد کو ملتی. امانت، سچائی، ایمانداری، صداقت سب شروع سے آپ کو مل گئی. حیا و شرم، حیا تو اتنی زبردست، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بیت اللہ شریف تعمیر ہو رہا تھا، کچھ اس کے اندر دراڑیں آ گئی تھی، دوبارہ اس کی تعمیر ہو رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کے ساتھ پتھر ڈھو رہے تھے اس کے لیے. سب لوگ لا رہے تھے، آپ بھی لا رہے تھے. آپ کا خوبصورت سا بدن، خوبصورت سا جسم، پتھر یہاں رکھتے رکھتے نشان پڑ گئے. چچا نے دیکھا کہ نشان پڑ گئے. بدن پر لنگی بندھی تھی، چادر بندھی تھی. ابھی چھوٹا سا بچہ، ابھی حیا و شرم کیا ہے. اور ویسے بھی عربوں میں ہر قسم کی جاہلیت تھی اس زمانے میں، حتیٰ کہ طواف بھی ننگے کرتے تھے. حدیث شریف ہے. انہوں نے آپ کی لنگی کھولی کہ یہاں ڈال دے، یہاں پر رکھ دے تاکہ پتھر لے کے آپ آئے تو نشان نہ پڑے. آتا ہے کتابوں میں فوراً بے ہوش ہو گیا. جب ہوش آیا تو دیکھا کہ آپ کے جسم پر کپڑا پڑا. اللہ نے اتنا باحیا اور اتنا شرم کا مزاج رکھا شروع سے. چھوٹا سا بچہ حیا اور شرم کیا جانے، لیکن اللہ کے نبی کی خوبیاں، صداقت، امانت داری، ایمانداری، وہ تو گھٹی کے اندر پڑی. ذرہ برابر سچائی سے سمجھوتا ہے. حتیٰ کہ بڑے بڑے دشمن جو اسلام کے بڑے بڑے مخالف تھے، سب آپ کو صادق و امین کہا ہے. سچا، سچوں کا سچا، امانت دار، ایماندار، شریف. کوئی بھی موقع آتا تو فیصلہ آپ سے کرواتے. خانہ کعبہ تعمیر ہوا، آپ کی جوانی کی عمر تھی، دوبارہ پھر تعمیر کی ضرورت پیش آئی. حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنا تھا. حجر اسود جہاں پر ہے، کیونکہ جب تعمیر ہو رہی تھی تو پتھر کو نکال لیا گیا. اب اس کے بعد رکھنے کا نمبر آیا، سارے قبیلے کے لوگ آ گئے، ہم رکھیں گے. حجر اسود اتنا اونچا پتھر، جنت سے آیا ہوا پتھر، اس کو ہم رکھیں گے اس مقام پر. قریب تھا کہ تلواریں نکل آئی. کچھ بڑوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی لڑو مت، کوئی ایسا طریقہ اپناؤ کہ کام بھی بن جائے اور لڑائی بھی نہ ہو. کسی نے مشورہ دیا کہ کل صبح کو جو آدمی سب سے پہلے بیت اللہ شریف کے آس پاس آئے، مسجد کے اندر آئے، اسی سے فیصلہ کروا لیا جائے. اگلا دن صبح کا ہوا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی مرضی سب سے پہلے پہنچے مسجد کے. لوگوں نے فرمایا کہ ان سے زیادہ امانت دار کوئی، ان سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں، سب سے بہتر فیصلہ یہی کرتے.
آپ نے ایک چادر منگوائی اور چادر پہ پتھر کو رکھایا اور جتنے بڑے بڑے قبیلے کے سردار تھے سب نے فرمایا چادر پکڑ. سب چادر پکڑ کے لے کے آئے اور جہاں رکھنا تھا وہاں اٹھا کے آپ نے اپنے ہاتھ پہ سارا جھگڑا تھا. ایسی صداقت، ایسی ایمانداری، ایسا مقام. سید اللہ نے آپ کو بنایا، سردار بنایا تو شروع سے سردار بنایا. بچپن سے آپ کے اندر نبوت کی تمام چیزیں، حتیٰ کہ آپ تو چھوڑیے، تفسیروں میں لکھا ہوا ہے حضرت عبداللہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، آپ کے باپ، یہ ملک شام جا رہے ہیں تجارت کے لیے. راستے میں ایک عورت ملی، اس نے ان سے کہا آپ اسے نکاح کر لو. کہا بھائی نکاح تو ہمارے ابا اما جانے. بہرحال جب اس کو یہ لگا کہ نکاح نہیں کریں گے تو اس نے کسی طرح ان کو بہلایا پھسلایا، کسی طرح ہم سے غلط کام کر لے. لیکن ظاہر سی بات ہے نبی کے باپ، نبی کا خاندان سب سے پاکیزہ خاندان ہوتا ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے، حدیث شریف میں ہے آپ کے باپ داداؤں میں کوئی بھی بد کردار نہیں تھا. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی نبی کے باپ دادا میں کوئی ایسی برائی اللہ نے رکھی ہے. پاکیزہ نسل کے لوگ. بہرحال آپ چلے گئے، آپ کی شادی ہو گئی، واپس پھر تشریف لائے کسی موقع پر، پھر وہ عورت ملی، وہی عورت جو نکاح کا پیغام دے رہی تھی، وہی عورت جو آپ کو اپنی طرف راغب کر رہی تھی. دوبارہ اس نے دیکھا تو ادھر نظر تک نہیں کیا. حضرت عبداللہ نے اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ میں وہی عبداللہ تو ہوں جو پہلے تھا، اب بھی وہی ہوں. پہلے تو اتنا زیادہ تم میرے پیچھے پڑی نہیں، اب کیا ہوا؟ اس نے کہا عبداللہ بات یہ ہے کہ میں کوئی بازاری عورت نہیں ہوں، میں بھی ایک شریف بنانے کی عورت ہوں. میں نے تمہاری پیشانی کے اوپر ایک نور دیکھا تھا اور میں چاہتی تھی کہ وہ نور میرے پیٹ کے اندر آ جائے، لیکن اب جب تم آئے ہو تو لگ رہا ہے کہ وہ نور کہیں اور چلا گیا، تمہاری شادی ہو گئی. تو نبی کی تو بات چھوڑیے، نبی کے باپ کے اندر وہ نور موجود، ایسا نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے گئے یا کسی موقع پر سفر پر گئے پتا کے ساتھ، راستے میں بڑے بڑے پادری عیسائی مذہب کے لوگ انہوں نے دیکھا تو آپ کو ایک نظر میں پہچان لیا کہ یہ نبی آخر سے. اتنے اوصاف و کمالات، چہرے کی شرافت، چہرے کا نور، چہرے کا چمکنا، یہ سب اتنا زیادہ تھا آپ کے اندر کہ دور سے دیکھنے والا آپ کو پہچان لے. ہر قسم کی تمام خوبیاں اللہ نے نوازی، حسن و جمال، کمال، تمام چیزیں. حسن تو اس طرح کا حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر ہم بیٹھے تھے، 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا اوپر، ہم اللہ کے حبیب کے ساتھ بیٹھے ہوئے، آپ کے بدن مبارک پر بھاری دار چادر. فرماتے ہیں کہ اچانک میری نگاہ چاند کی طرف گئی تو میں نے دیکھا کہ چاند بہت چمک رہا ہے. پھر میں نے اپنے آقا کو دیکھا، بار بار کبھی میں چاند کو دیکھتا، کبھی آقا کو دیکھتا، کبھی چاند کو، کبھی آقا کو. کون زیادہ خوبصورت، میں اس کا فیصلہ نہیں کر پا رہا. آخر میں مجھے کہنا پڑا فَإِذَا هُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، وہ تو میرے نزدیک چاند سے بھی زیادہ حسین ہو.
ایسا مقدس نہیں، جس کی خوبصورتی، جس کے کمالات، جس کے اوصاف ایسے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نبی کی امت میں ہمیں اور آپ کو پیدا کیا۔ یہ ہمارے آپ کے لیے سعادت کی بات ہے۔ جس نبی کی امت میں آنے کے لیے انبیاء ترستے تھے، عیسیٰ، موسیٰ، بڑے بڑے نبی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو موقع مل گیا، وہ تو آخر میں آئیں گے آپ کی نبوت میں، اور کسی نبی کو یہ موقع نہیں۔ اللہ نے اس نبی کی امت میں ہمیں اور آپ کو پیدا کیا جو سارے نبیوں کا امام ہے، سارے رسولوں کا امام۔ اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو آپ، بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو آپ کی ذات۔ اس نبی کی امت میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، اور وہ نبی، اس کی تعلیمات کیسی ہے؟ دنیا کا کوئی بھی مذہب اسلام سے زیادہ پاکیزہ ہے ہی نہیں، کوئی بھی مذہب۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے کتابوں کو پڑھا ہے، بلکہ جو دیگر مذہب والوں کو ان کی تعلیمات کو دیکھا اور پڑھا ہے، اس کے تناظر میں جو مقابلہ کیا ہے، اس مقابلے کی بنا پر یہ بات ہے اسلام سے زیادہ پاکیزہ مذہب ہے وہ مذہب جو پیشاب پاخانے کا طریقہ بتائے، وہ مذہب جو کپڑے پہننے کا طریقہ بتائے، وہ مذہب جو چپل اور جوتا پہننے کا طریقہ بتائے، وہ مذہب جو کپڑا اتارنے کا، چپل جوتا اتارنے کا طریقہ بتائے، وہ مذہب جو کھانا کھانے کا طریقہ بتائے، وہ مذہب جو بیماریوں سے بچنے کا طریقہ بتائے، اس سے اچھا مذہب کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے یہاں شروع سے ختنہ ہوتا ہے۔ آپ جائیے پتہ کیجئے امریکہ کے اندر آج عیسائی بڑے بڑے ان کے جوان ادھیڑ عمر کے لوگ آج وہ ختنے کروا رہے ہیں۔ کیوں؟ ایڈز سے بچاؤ کا سب سے بہتر طریقہ ان کے لیے، اور اسلام نے ہمیں یہ پاکیزہ چیز بچپن ہی میں دے دی۔ بچپن ہمارے یہاں تو اس کا نام ہی مسلمانی، کہ اس کے بغیر آدمی مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ کتنی عجیب بات، ایسا پاکیزہ مذہب، ایسا پاکیزہ مذہب جو زندگی گزارنے کے تمام طریقے بتائے، دنیا میں ایسا کوئی مذہب نہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا، آج کل کے زمانے میں تو لائٹیں ہوتی ہیں، پہلے زمانے میں چراغ ہوتے تھے، لالٹین ہوتی تھی۔ حدیث شریف میں کہا گیا جب سونے لگو تو چراغ کو بجھا دو۔ حالانکہ اس کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں، مگر اسلام کی تربیت دیکھیے، کیوں؟ ہو سکتا ہے کوئی جانور آ جائے، چوہا آ جائے، بلی آ جائے، وہ آپ کے چراغ کو گرا دے، گھر میں آگ لگ جائے۔ یہ اسلام سے کہا ہے دنیا میں کوئی ایسا مذہب؟ اسلام بتا رہا ہے ایسی کوئی چھت ہو جو بغیر چہار دیواری کے ہو، بغیر باؤنڈری کے ہو، پر میں اس پر مت سو۔ اسلام بتا رہا ہے کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ آدمی کوئی نیند میں چلنے لگے، ایسا ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کوئی آدمی ابھی اس کو نیند آ رہی ہے، اونگ میں ہے، وہ اٹھا اور چلا گیا، گر گیا، ہو سکتا ہے۔ اسلام بتا رہا ہے یہ پاکیزہ کام اسلام بتا رہا ہے، کوئی اور نہیں ہوتا۔ دنیا کا کوئی مذہب یہ چیز نہیں بتا رہا، اسلام بتا رہا ہے کھاؤ تو کیسے کھاؤ، دسترخوان بچھا کر کھاؤ، سنت کے ساتھ کھاؤ، پانی پیو تو کیسے پانی پیو، اسلام بتا رہا ہے۔ آج ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک ساتھ جانوروں کی طرح پانی پینے میں انسان کو بیماری لاحق ہو، کیا ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں؟ اسلام نے بہت پہلے بتا دیا 3 گھونٹ میں پانی پیو، بیٹھ کر پیو، آرام سے پیو۔ اسلام فرمایا اگر کوئی گرم چیز پی رہا ہو تو پھونک مت مارو برتن کے اندر۔ آج
میڈیکل سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ آپ اگر پھونک مارتے ہیں تو آپ کے بدن سے منہ سے جراثیم نکلتے ہیں جو اس کے اندر جاتے ہیں اور وہ جراثیم پھر آپ کے اندر آتے ہیں، آپ کو نقصان ہوتا ہے۔ یہ اسلام نے بہت پہلے بتایا، ہمارے آقا نے بتایا۔ ہے کوئی جوڑ اسلام میں کسی مدام؟ ایسی پاکیزہ تعلیمات کہیں اور نہیں۔ وہی میں نے کہا تھا، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے پڑھا ہے اس کو یا کہیں کتابوں میں پڑھا ہے وہ سنا، نہیں، میں بصیرت سے یہ بات کہہ رہا ہوں، غیر قوموں کو دیکھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو خوبیاں اسلام میں ہے وہ خوبیاں کہیں نہیں۔ پیشاب کھانے کا طریقہ اسلام نے بتایا، کس طرح بیٹھے جا کر درجے پر یہ بھی اسلام نے بتایا، کیا سنت ہے یہ بھی اسلام نے بتایا۔ یہ اسلامی خصوصیات، ہمارے آقا کی تعلیمات کی خصوصیات۔ آج آنکھ والے کے پاس جائیے، آپ ڈاکٹر بھی کہہ رہا ہے آپ کو بار بار ٹھنڈے پانی سے دھلنے سے آنکھ کی گندگی دور، ڈاکٹر بھی کہہ رہا ہے۔ اسلام نے ہم کو 1450 سال پہلے بتا دیا کہ نہیں، تمہارے لیے تو 5 مرتبہ دھلنا ضروری ہی ضروری، کمپلسری ہے تمہارے لیے، دھلنا ہی دھلنا۔ ڈاکٹر بھی آ جائیے گا۔ یہ اسلام کی خصوصیات ہے دنیا میں ایسا کوئی مذہب؟ یہ پتوں پر کھانے والے، زمین پر پتے رکھ کر کھانے والے، اسلام اور اسلام ہندوستان میں آیا تو اسلام نے ان کو انسان بنا دیا، ورنہ ان کا کپڑا، ان کا کھانا کیا تھا؟ یا آپ تاریخ میں پڑھیے، اپنے پرکھوں سے پوچھیے، بتائیں گے آپ۔ کھانے کا طریقہ اسلام نے دیا، بیٹھنے کا طریقہ اسلام نے دیا، سونے کا طریقہ اسلام نے دیا، سارا طریقہ اسلام نے دیا۔ کپڑا پہننے کا طریقہ اسلام نے دیا۔ آپ کو پتا ہے، یہاں تو اپنا مجمع اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ جا کے دیکھیے ان کی دیوی دیوتاؤں کو سب ننگ سڑنگ بنے رہتے۔ اسلام نے لباس پہننے کا یہ مزاج کیا، اسلام نے کہا زیب و زینت لباس میں اسلام نے بتایا، ورنہ پچھلے زمانے کے جو ان کی دیوی دیوتاؤں کے فوٹو ہیں، جو ان کی مورتیاں بنی ہیں، مادر ذات اتنا پیارا مذہب کوئی نہیں۔ لہذا اپنے مذہب کی قدر کیجیے، اس پر شکر ادا کیجیے، اور جو تعلیمات اللہ اور رسول کی ہے اس کے مطابق عمل کیجیے، اور کسی اور مذہب سے امپریس ہونے کی ضرورت نہیں، مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم سے اچھا مذہب کس کا ہے؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بہت دیر کیسے کرنا ہے؟ کہاں گئے اکادرین لوگ؟ کتنے دیر کرنا ہے؟ 10 منٹ اور 10 منٹ اور جائے۔ ایک واقعہ میں بتاؤں گا، یورپ میں ایک کتاب میں میرے ایک میگزین میں ایک واقعہ تھا کہ ایک ہاسٹل تھا، ایک مسلم بچہ پاکستان سے وہاں گیا پڑھنے کے لیے۔ تو ہاسٹل میں تو آپ جانتے ہیں کہ سسٹم ہوتا ہے لانڈری کا، کپڑے دھلائے جاتے ہیں، کپڑے دھل کے آتے ہیں، لوگ لے کے جاتے ہیں، کیونکہ پیسے اس کے اندر جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ساری چیز اس میں۔ تو جو وارڈن تھی وہ کپڑے لے کے جاتی تھی، اس نے اس مسلم بچی سے پوچھا یہ بتاؤ کیا تم کپڑے دھل کے ہم کو دیتے ہو دوبارہ دھلنے کے لیے؟ اس نے کہا کہ کوئی دھل کر ہم جو دیں گے، اگر دھلنا ہوتا ہمیں تو کیوں دیتے آپ کو ہم دھلنے کے لیے؟ کیا نہیں باقی بتاؤ وجہ؟ کہا وجہ یہ ہے جتنے کپڑے میں لے کے جاتی ہوں سارے کپڑوں کے اندر سے عجیب بدبو ہے، اور تمہارے کپڑے میں کبھی بدبو ہی نہیں آتی، کیا ماجرا؟ تو اس نے بتایا دیکھیے ہمارا مذہب سکھاتا ہے پیشاب کرنے جاؤ تو پانی دے، پیشاب ناپاک ہے ہمارے،
اگر قطرہ ہمارے کپڑے میں لگا رہ گیا تو ہماری نماز نہیں ہوگی، ہم ناپاک ہو جائیں. لہٰذا ہم جب بھی جاتے ہیں واش روم پانی کا استعمال کرتے ہیں. یہ نظافت اعلیٰ درجے کی نظافت ہے. یہی وجہ ہے کہ تمہارا کپڑا ذرہ برابر اس میں اسمیل نہیں آتی، بدبو نہیں آتی، بقیہ سارے کپڑے. ارے بس آپ ٹرینوں میں بسوں میں دیکھیے، آپ کے بغل کوئی بیٹھ جائے کوئی ایسا آدمی جو ناپاک قسم کا آدمی، تو گھن آتی ہے بیٹھ بدبو میں. بس آپ ایسا ہوتا ہے. ہمارے والد صاحب مرحوم ریلوے ملازم تھے، تو ان کا آفس کام میں جایا کرتے تھے. اس وقت کی بات میں بتاتا ہوں، اچھی طرح مہک آتی ہے، لوگ بیٹھتے تھے آس پاس. تو بچپن کی بات. یہ اسلام کی نظافت، اسلام کی پاکیزگی، اتنا خوبصورت اتنا پیارا مذہب کوئی کمی تو ہمارے اندر ہو گئی کہ ہم نے اس پاکیزہ مذہب کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. اس کی تعلیمات پر اگر عمل کرنے والے بن جائیں تو جس طرح پاکیزہ مذہب سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل مذہب، ہم اس کے ماننے والے بھی سب سے اچھے بن جائیں. دنیا کی تمام قومیں ہمیں سلام کریں، دنیا کی تمام قوم. لیکن ہم ان تعلیمات پر عمل ہی نہیں کر رہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ ان تعلیمات کو اپنے ذہنوں کے اندر بسایا جائے، اپنے بچوں کو سکھایا جائے. اور یہ تو فکری بات ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو مسلمان، کوئی بھی بچہ ہو، غیر مسلم کا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے مسلمان، عیسائی کا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے مسلمان. دور مت جائیے. زیادہ اور لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں. بچہ شروع میں جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو پانی کو مم کہتا ہے. ہمارے عربی میں معاون کے معنی پانی ہوتا ہے. ابا نے کے بعد آپ کرتا ہے. ایسے ہی ماں کے بارے میں ابو کا امون یا عربی کے الفاظ. اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے بچے کو اسلام کے ساتھ میں ڈھالا. کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے. ماں باپ اس کو بنا دیتے ہیں غیر مسلم یہودی عیسائی، ورنہ بچہ تو اسلامی مذہب پر ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اتنا قیمتی اتنا خوبصورت مذہب ہمیں اور آپ کو ملا ہے، اتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے. اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی فکر ہے. کامیابی کام سے ہو، رسول کا کلام سے ہو. بہت اچھی اچھی باتیں کوئی کہہ دے، اس سے کوئی فائدہ نہیں. فائدہ کس سے ہے؟ عمل سے. ہماری زندگی عمل کے سانچے میں ڈل جائے. آپ کے گھر کے اندر ہر قسم کا شیمپو رکھا ہو، صابن رکھا ہو، اور اگر اس کا استعمال نہ کرے، گندے بنے رہے، کیا فائدہ اس صابن اور شیمپو رکھنے کا؟ ایسے ہی اسلام اگر ہم نے قبول کر لیا، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، اور اس سانچے میں نہ ڈھلے، کیا فائدہ؟ ہم کیسے اچھے بنے، کیسے خوبصورت بنے؟ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی زندگی کی تمام چیزوں کو، گھر کے معاملات ہوں، دکان کے معاملات ہوں، کاروبار کے معاملات ہوں، ہر چیز کو، پاس پڑوس کا معاملہ ہو، ان تمام چیزوں کو اسلامی تعلیمات سے جوڑ کر اور اس سانچے میں ڈال کر عمل کرنا کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا تو بیان تھا بھائی، آپ کا بیان ہوگا، آپ کا بیان نہیں ہوگا. درود شریف پڑھ لیجیے.